نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم دیکھیں گے درگزر کرنے کی فضیلتیں کتنی زیادہ ہیں اور ہمارا کردار اور درگزر کتنا زیادہ ہے۔ سب سے پہلے ہم درود پاک کی فضیلت دیکھتی ہیں۔ حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، اللہ پاک کی خاطر آپس میں محبت رکھنے والے جب باہم ملیں اور مصافحہ کریں یعنی ہاتھ ملائیں اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجیں تو ان کے جدا ہونے سے پہلے دونوں کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحیٰ تم پہ کروڑوں درود۔ تو ہم اب دیکھیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور عرب کا ایک مشہور پہلوان، مکے کے مضافات میں رکانہ نامی پہلوان رہتا تھا۔ اس کا نسبی تعلق خاندان بنو ہاشم سے تھا۔ وہ بڑا ہی طاقتور، شہزور، زبردست، روب و دبدبے کا مالک اور مار دھاڑ کرنے والا شخص تھا۔ کوہ عظمم کے دامن میں ایک شاداب وادی تھی جہاں وہ بکریاں چرایا کرتا تھا۔ اس وادی میں کسی کو دم مارنے کی جرأت نہ تھی، لوگ اس کا سامنا کرنے سے کتراتے تھے۔ مشرکین اور دیگر دشمنان اسلام کے پروپیگنڈے کی وجہ سے وہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شاہ بنی آدم سے شدید نفرت کے جذبات رکھتا تھا۔ اس کی دشمنی اس حد تک بڑھ گئی تھی کہ معاذ اللہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے در پہ ہو گیا تھا۔ امت پر مہربان دو جہاں کے سلطان صلی اللہ علیہ وسلم کسی قسم کے خطرے کو خاطر میں لائے بغیر ایک روز دین اسلام کی دعوت کے لیے رکانہ کی وادی میں تنہا تشریف لے گئے۔ رکانہ بھی ادھر آ نکلا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کسی قسم کے خطرے کو لائے بغیر آپ نے وہاں پر جب آپ تشریف لے گئے تو رکانہ بھی ادھر آ نکلا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر پھر وہ بپھر گیا اور تکبر کے نشے سے بدمست ہو کر بولا، یا محمد انت الذی تشتم آلہتنا، کہ اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ ہی ہیں وہ جو ہمارے معبودوں کو برا کہتے ہیں۔ اس کے بعد وہ مزید تلخ کلامی پر اتر آیا اور کہنے لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمارے معبودوں کو نیچا اور کمزور کہتے ہیں اور اپنے خدا کی بڑائی بیان کرتے ہیں۔ اگر میرا آپ کے ساتھ خاندانی رشتہ نہ ہوتا تو آج میں آپ کا کام تمام کر دیتا، لیکن میں آپ کو بغیر مقابلے جانے نہ دوں گا۔ اس کے بعد رکانہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ کشتی لڑنے کی دعوت دی اور کہا، میں اپنے خداؤں کو پکاروں گا اور آپ اپنے خدا کو مدد کے لیے پکاریں۔ اگر آپ نے مجھے پچھاڑ دیا تو میں آپ کو 10 بکریاں دوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا چیلنج قبول کر لیا اور اس سے کشتی لڑنے کے لیے آمادہ ہو گئے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے رکانہ کے ہاتھوں میں ہاتھ دیے اور اس کا پنجہ مروڑا۔ رکانہ کے ہوش اڑ گئے اور وہ درد سے تڑپنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دھکا دیا تو وہ خشک پتے کی طرح زمین پر گر گیا۔ رکانہ کو اپنی قوت بازو پر ناز تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ صادق و امین صلی اللہ علیہ وسلم یوں چند لمحوں میں اسے اسی طرح نیچا دکھا دیں گے۔ جو کچھ ہوا وہ اس کی توقع کے برعکس تھا، لیکن رکانہ نے اسے اتفاق سمجھتے ہوئے ہار نہ مانی۔ ہوش بحال ہوتے ہی اس نے دوبارہ کشتی لڑنے کی درخواست کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی درخواست منظور فرما لی، لیکن اس کا نتیجہ بھی پہلے سے مختلف نہ ہوا، یعنی اس بار بھی وہ ایک لمحے میں ہار گیا۔ رکانہ تصویر حیرت بن گیا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ
اس جیسے ہٹے کٹے پہلوان کا ایسا حشر ہوگا، لیکن اب بھی وہ شکست قبول کرنے کے لیے تیار نہ تھا۔ تیسری بار بھی کشتی لڑنے کی درخواست کی، جو آپ نے قبول فرما لی۔ تیسری بار بھی شکست اس کا مقدر بنی، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زور بازو کتاب نہ لا کر گر گیا، اور پھر بولا، یہ سب کچھ آپ نے نہیں کیا، بلکہ آپ کے غالب و قادر معبود اللہ ہی نے کیا ہے، جبکہ میرے خداؤں نے تو مجھے رسوا کر دیا ہے۔ تو اسی بات کو مولانا ہند رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کیا ہی خوب فرماتے ہیں، سب سے اعلیٰ عزت والے، غلبہ و قہر و طاقت والے، حرمت والے، کرامت والے، تم پر کروڑوں درود، اور ظاہر باہر سیادت والے، غائب قاہر ریاست والے، قوت والے، شہادت والے، تم پہ لاکھوں سلام، تم پر لاکھوں سلام، کہ بگڑی ناؤ کون سنبھالے، ہائے بھنور سے کون نکالے، ہاں ہاں زور و طاقت والے، تم پر لاکھوں سلام، تم پر لاکھوں سلام۔ تو ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کردار یہاں کیسا اعلیٰ ہمیں نظر آتا ہے، کہ ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے اعلیٰ اخلاق کے مالک تھے، کہ سامنے والا لڑنے کی بات کر رہا ہے، کشتی کا چیلنج کر رہا ہے، تلخ لہجے میں بات کر رہا ہے، دھمکیاں دے رہا ہے، لیکن قربان جائیے حسن اخلاق کے پیکر محبوب رب داور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خلق عظیم پر کہ اینٹ کا جواب پتھر سے دینے کے بجائے حلم و بردباری، صبر و استقامت اور نرمی سے کام لیتے رہے۔ اور یہ سرکار دو عالم شاہ بنی آدم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کریمہ تھی کہ ڈانٹنے، مارنے، دھمکیاں دینے یا گھورنے یا کسی بھی قسم کی بد اخلاقی کرنے والے سے بھی آپ الفت اور پیار کا برتاؤ کرتے اور اسے اپنی حسین اداؤں کا اسیر بنا لیتے۔ حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے راہ خدا میں جہاد کے علاوہ کبھی کسی چیز، عورت یا خادم کو اپنے دست اقدس سے نہ مارا، اور نہ ہی ایذا پہنچنے پر ایذا دینے والے سے انتقام لیا۔ البتہ جب اللہ پاک کی حرمت کو توڑا جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پاک کے لیے اسے سزا دی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انہی اخلاق کریمانہ کی برکتوں سے فیض یاب ہو کر کئی لوگوں نے اسلام قبول کیا، اور بے شمار لوگوں کی زندگیوں میں ایسا انقلاب برپا ہوا کہ ہر طرف اسلام کی پھیلنے والی روشنی نے ان میں موجود گمراہی اور ضلالت کے اندھیروں کو مٹا دیا، اور قتل و غارت گری کرنے والے خون کے پیاسوں کو جام محبت پینا نصیب ہوا، کہ دور جہالت تھا ہر سو جب کفر کی ظلمت چھائی تھی، دور جہالت تھا ہر سو جب کفر کی ظلمت چھائی تھی، تم نے حیوانوں جیسے لوگوں کو بھی انسان کیا۔ تو اب ہم دیکھیں گے ہمارا کردار اور درگزر کتنا ہے۔ تو آج ہم اگر غور و فکر کریں کہ ہمارا اخلاق کیسا ہے، تو ہم تو اینٹ کا جواب پتھر سے دینا اپنے اوپر لازم سمجھتے ہیں۔ کوئی بھی ہم سے بد اخلاقی سے بات کرے تو ہم اس سے بڑھ کر اس کو بد اخلاق بن کر دکھانا پسند کرتے ہیں، اور اگر کسی سے کوئی غلطی ہو جائے، اس پر وہ معافیاں بھی مانگے، تب بھی ہم اسے مزہ چکھانے کی پوری کوشش کرتے ہیں۔ یہ سب دین سے دوری اور شیطان کی پیروی کا نتیجہ ہے۔ تو شیطان ہرگز نہیں چاہتا کہ ہم متحد رہیں، ہم ایک دوسرے سے ہمدردی کریں۔ شیطان کو یہ بات ہرگز پسند نہیں کہ ہم ایک دوسرے کی عزت کریں اور ایک دوسرے کی غلطیوں کو نظر انداز کریں اور درگزر سے کام لیں، یا وہ یہ بھی نہیں چاہتا کہ ہم اپنے حقوق معاف کر دیا کریں اور دوسروں کے حقوق کا لحاظ رکھیں، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں۔ وہ یہ بھی نہیں چاہتا کہ ہم امن و سکون کے ساتھ آپس میں ملیں جلیں، لڑائی سے دور رہیں۔ وہ چاہتا ہے کہ ایک دوسرے کی عزتوں پر کیچڑ اچھالیں، بد اخلاقی اور گندی باتیں کریں، ایک دوسرے کو خوب گالیاں دیں، اور اگر کوئی ایک تھپڑ مارے تو بدلے میں 2 تھپڑ اسے مار دیے جائیں، اور
بچوں سے یعنی اگر بچوں کے والد صاحب سے کوئی غلطی ہو جائے تو انہیں بھی جی بھر کے طعنے دیے جائیں۔ خاندان کے کسی فرد کی غلطی کو اپنی انا کا مسئلہ بنا کر زندگی بھر کے لیے اس کا بائیکاٹ کر دیا جائے۔ گھر میں کام کرنے والی جو میڈ ہے اس کی چھوٹی سی بھول پر بھی اسے جی بھر کے ذلیل کیا جائے۔ شیطان تو یہی چاہے گا کہ بلند مرتبے اور اونچے عہدے والے حقیر دوسروں کو حقیر جان کر چونٹی کے برابر سمجھیں۔ تو الغرض شیطان کیا چاہتا ہے کہ ہم آپس میں لڑتے رہیں۔ تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ اپنے معاملات میں ہم شیطان کی پیروی کرتے ہیں یا رب رحمان کی پیروی کرتے ہیں۔ تو چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑنا نہیں چاہیے۔ اور رب رحمان کا کیا حکم ہے کہ مسلمان ایک دوسرے سے درگزر کریں، ایک دوسرے کو معاف کریں تاکہ اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم ہمیشہ درگزر اور معاف کرنے کی عادت اپنانے میں کامیاب ہو جائیں۔ تو درگزر کرنے کی فضیلتیں بہت زیادہ ہیں، ہم اس میں سے 5 دیکھتی ہیں۔ نمبر 1، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 باتیں جس شخص میں ہوں گی اللہ کریم قیامت کے دن اس کا حساب بہت آسان طریقے سے لے گا اور اس کو اپنی رحمت سے جنت میں داخل فرمائے گا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سی باتیں ہیں؟ آپ نے فرمایا جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کر دو، جو تم سے تعلق توڑے تم اس سے تعلق جوڑو، اور جو تم پر ظلم کرے تم اس کو معاف کر دو۔ نمبر 2، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم سیکھنے سے آتا ہے، یعنی خود بخود علم نہیں آتا، علم سیکھنے سے آتا ہے۔ تحمل مزاجی تکلف یعنی بکوشش برداشت کرنے سے پیدا ہوتی ہے، اور جو بھلائی حاصل کرنے کی کوشش کرے اسے بھلائی دی جاتی ہے، اور جو شر سے بچنا چاہتا ہے اسے بچایا جاتا ہے۔ نمبر 3، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ 5 کام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی سنت ہیں، ان میں سے ایک تحمل مزاجی بھی ہے۔ چوتھی چیز ہے کہ آپ نے فرمایا بے شک انسان بردباری کی وجہ سے روزے دار اور شب بیدار کا درجہ پا لیتا ہے۔ اور نمبر 5، نبی کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا جو کسی مسلمان کی غلطی کو معاف کرے گا قیامت کے دن اللہ پاک اس کی غلطی کو معاف فرما دے گا کہ کر دو مالا مال آقا، کر دو مالا مال آقا دولت اخلاق سے، خلق کی دولت سے یہ محروم و بد گفتار ہے۔ تو ہم اپنے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جسمانی طاقت کے بارے میں ابھی سن رہی تھی۔ جس طرح دوسرے خصائص میں آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا کوئی ثانی نہیں تھا، اسی طرح جسمانی طاقت میں بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بے مثل و بے مثال تھے۔ تو جسمانی طاقت کے بارے میں ہم جو نیکسٹ ہمارا پوائنٹ ہے وہ ہے کہ چٹان کا ٹوٹنا، تو اس کو ہم پھر اگلی دفعہ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو یہ ہماری پہلی قسط تھی درگزر والی، اور نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جسمانی طاقت کیسی تھی اور آپ کی تحمل مزاجی کیسی تھی۔ پھر اس کی نیکسٹ جو ہے وہ اگلی قسط جو ہے یعنی نمبر 2 ہم سیشن جو اس کا ہے دوسرا وہ پھر آئندہ انشاءاللہ پھر دیکھیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک